مڈ نائٹ لائبریری پارٹ 7 وہی کا پوڈ کاسٹ۔ تو یہ سال تمہارے لیے کافی دیوانگی بھرا رہا۔ مارسلو نے بہت عمدہ انگریزی میں بات چیت کا آغاز کیا۔ ہاں، یہ واقعی ایک طوفانی سفر رہا، نورا نے ایک راک سٹار کی طرح بولنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ اب اگر میں البم کے بارے میں پوچھ سکوں تو تم نے تمام گانے کے بول کیا خود لکھے ہیں؟ ہاں، زیادہ تر۔ ہاں، نورا نے اندازہ لگاتے ہوئے کہا اور اپنے بائیں ہاتھ کی چھوٹی مگر مانوس انگلی کے تل کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اس نے سارے بول لکھے تھے۔ جوانا نے درمیان میں مداخلت کی۔ مارسلو نے سر ہلایا، جبکہ دوسرا آدمی جو اب بھی دانت نکال رہا تھا اور اپنے لیپ ٹاپ پر آواز کی سطح ٹھیک کر رہا تھا۔ مجھے فیدر سب سے زیادہ پسند ہے، مارسلو نے کہا جب مشروبات پہنچائے گئے۔ مجھے خوشی ہے کہ تمہیں پسند آیا، نورا نے کہا۔ وہ اس انٹرویو سے نکلنے کا کوئی بہانہ ڈھونڈ سکے، سر درد یا پھر معدے کی خرابی وغیرہ، لیکن جس گانے کے بارے میں سب سے پہلے میں بات کرنا چاہوں گا وہ وہی ہے جسے تم نے سب سے پہلے ریلیز کرنے کا فیصلہ کیا تھا، میری زندگی سے دور رہو۔ یوں محسوس ہوتا ہے یہ جیسے نورا آپ نے کوئی ذاتی پیغام دیا ہو، نورا نے زبردستی مسکراتے ہوئے کہا۔ گانے کے بول سب کچھ کہہ رہے ہیں۔ ظاہر ہے اس بارے میں کچھ قیاس آرائیاں رہی ہوں گی کہ آیا یہ ہے اسے انگریزی میں کیا کہتے ہیں، تو جوانا نے مددگار انداز میں پیش کیا، ریسٹرینگ آرڈر۔ نورا حیران رہ گئی۔ اچھا، میں بس سب کچھ گانے میں ہی نکال دینا پسند کرتی ہوں۔ ایسے معاملات پر بات کرنا میرے لیے تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ ہاں، میں سمجھتا ہوں۔ بس رولنگ سٹون کے حالیہ انٹرویو میں تم نے اپنے سابق بوائے فرینڈ ڈین لارڈ کے بارے میں تھوڑی بات کی تھی اور ذکر کیا تھا کہ تمہیں اس کے خلاف ریسسٹنگ آرڈر حاصل کرنا کچھ مشکل لگا، جبکہ وہ تمہارا پیچھا کرنے لگا تھا۔ کیا اس نے تمہارے گھر میں گھسنے کی کوشش نہیں کی تھی؟ اور پھر رپورٹر کو بتایا کہ اس نے بیوٹیفل اسکائی کے بول لکھے تھے۔ نورا نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور پھر ہنسی۔ یا خدا! وہ ہنسی اور آنسوؤں کے درمیان ایک لمحے کے لیے معلق رہی، مگر پھر اس نے خود پر قابو پایا۔ وہ گانا میں نے تب لکھا تھا جب میں اس کے ساتھ تھی، مگر وہ اسے پسند نہیں آیا تھا۔ اسے تو یہ بینڈ بھی پسند نہیں تھا اور وہ میرے بھائی جو سے نفرت کرتا تھا۔ وہ راوی کو بھی ناپسند کرتا تھا۔ وہ ایلا کو بھی اچھا نہیں جانتا تھا، جو اصل بینڈ ممبر میں سے ایک تھی۔ مختصر یہ کہ ڈین بہت حسد کرنے والا تھا۔ یہ سب بہت عجیب تھا ایک زندگی میں جس کی وہ خواہش رکھتا تھا۔ ڈین نورا سے شادی کر کے اتنا اکتا گیا تھا کہ وہ کسی اور سے تعلق قائم کر رہا تھا اور اس زندگی میں اس کی کامیابی برداشت نہ کر سکنے کی وجہ سے اس کے گھر میں گھسنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ گھٹیا انسان ہے، نورا بولی۔ مجھے برازیلی زبان میں گھٹیا انسان کہنے کے لیے گالی نہیں آتی۔ کیبراؤ، اس کا مطلب ہے وہ ایک گھٹیا انسان ہے، مارسلو نے کہا۔ یا گرا ہوا، دوسرے آدمی نے سنجیدگی سے اضافہ کیا۔ ہاں خیر، وہ ایک کیبراؤ ہے، بالکل الگ ہی انسان نکلا۔ عجیب بات ہے، جب تمہاری زندگی بدلتی ہے تو لوگ بھی مختلف انداز میں برتاؤ کرتے ہیں۔ شاید یہ شہرت کی قیمت ہے جو ہر انسان کو ادا کرنی پڑتی ہے۔ تم نے ہنری ڈیوڈ کے نام سے بھی ایک گانا لکھا ہے۔ زیادہ تر گانے فلسفیوں کے نام پر نہیں رکھے جاتے۔ میں جانتی ہوں، جب میں نے یونیورسٹی میں فلسفہ پڑھا تھا تو وہ میرا پسندیدہ مضمون تھا، اسی لیے ٹیٹو بھی بنوایا، اور اس کا نام اماٹل کانٹ ہے تو پھر بھی بہتر تھا، نورا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اب وہ اس انٹرویو میں ذرا سنبھل گئی تھی۔ جب زندگی تمہاری اپنی تقدیر ہو تو اسے جینا زیادہ مشکل نہیں ہوتا۔ اور ہاؤل ظاہر ہے بہت زبردست گانا تھا۔ 22 ممالک میں وہ نمبر 1 تھا۔ گریمی ایوارڈ جیتنے والی ویڈیو جس میں ہالی ووڈ کی مشہور شخصیات شامل تھیں۔ میرا خیال ہے نورا، تم اس پر تو بات کرنا ضرور چاہو گی۔
میرا بھی یہی خیال ہے۔ جوانا نے ایک اور شہد کا کیک لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ مارسلو نے نرمی سے مسکراتے ہوئے گفتگو جاری رکھی۔ میرے لیے گانا بہت فطری تھا، جیسے تم نے اپنے تمام تر شدت ان الفاظ میں سمو دی ہو، اور پھر مجھے پتہ چلا کہ تم نے یہ اسی رات لکھا تھا جب تم نے اپنے پچھلے مینیجر کو فارغ کیا تھا، جو کہ جوانا سے پہلے تھا، جب تمہیں یہ معلوم ہوا کہ وہ تمہیں دھوکہ دے رہا تھا۔ ہاں، وہ اچھا وقت نہیں تھا، نورا نے بنا کسی توقف کے کہا۔ یہ واقعی ایک دھوکہ تھا۔ میں لیبرنتھ کا بہت بڑا فین تھا، ہاؤل سے پہلے بھی، مگر وہ لمحہ تھا جب میں نے سوچا کہ نورا سیڈ ایک اعلیٰ فنکارہ ہے۔ یہ سنتے ہی نورا نے بے ساختہ مسکراہٹ دی۔ یہ اتنا نرم، روح پرور اور طاقتور تھا کہ بیک وقت سب کچھ محسوس ہو رہا تھا، جیسے ابتدائی کیو فرینک اوشن کے ساتھ مل کر دی کارپینٹر ٹیم امپالا کے ذریعے ایک نیا رنگ اختیار کر لینا ہو۔ نورا نے تصور کرنے کی کوشش کی کہ یہ اسے کیسا سنائی دیتا ہے، لیکن وہ تصور کرنے میں ناکام رہی۔ اچانک سب کو حیران کرتے ہوئے اس نے وہ گانا گانا شروع کر دیا۔ خاموش کردہ موسیقی کو تب دھن بہتر ہو جائے، جعلی مسکراہٹیں چھوڑ دو اور چاند کی طرف دیکھ کر چیخو۔ نورا نے مسکراتے اور سر ہلانے میں عافیت جانی، جیسے وہ ان بولوں سے بخوبی واقف ہو۔ ہاں ہاں، میں بس چلا رہی تھی۔ مارسیلو کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ وہ حقیقتاً اس کے لیے فکر مند معلوم ہو رہا تھا۔ تمہیں پچھلے چند سالوں میں نورا بہت سی پریشانیوں کا سامنا رہا، اسٹاکر، برے مینیجر، جعلی جھگڑے، مقدمے، کاپی رائٹ مسائل، اور بیلی کے ساتھ ریان بیلی کے ساتھ خراب تعلقات، پچھلے البم پر تنقید، ٹورنٹو میں وہ واقعہ، پیرس میں تھکن سے گرنے کا واقعہ، ذاتی المیے، ڈرامے پہ ڈرامہ اور میڈیا کی بے جا مداخلت۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ صحافت تم سے اتنی نفرت کیوں کرتی ہے؟ نورا کو یکدم متلی سی محسوس ہونے لگی۔ کیا شہرت ایسی بھی ہوتی ہے؟ جیسے عقیدت اور حملے کا ایک دائمی تلخ و شیریں امتزاج۔ یہ حیرت کی بات نہیں تھی۔ بہت سے مشہور لوگ قابو سے باہر ہو جاتے تھے جب ان کے راستے ہر سمت میں بکھر رہے ہوں۔ یہ بیک وقت تھپڑ کھانے اور چومے جانے جیسا تھا۔ مجھے نہیں معلوم، یہ سب بس بہت عجیب ہے۔ میرا مطلب ہے، تم نے کبھی سوچا ہے کہ اگر تم نے کوئی اور راستہ اختیار کیا ہوتا تو تمہاری زندگی کیسی ہوتی؟ نورا نے اس سوال پر غور کیا، جبکہ اس کی نظریں اپنے منرل واٹر میں اٹھتے ہوئے بلبلوں پر جم گئی۔ مجھے لگتا ہے یہ تصور کرنا آسان ہے کہ کچھ راستے آسان ہوتے ہیں۔ اس نے ایک نئے احساس کے ساتھ بولتے ہوئے کہا، شاید راستے آسان ہوتے ہی نہیں، صرف راستے ہوتے ہیں۔ ایک زندگی میں شادی شدہ ہوتی اور شاید میں کسی دکان پر کام کر رہی ہوتی۔ میں شاید کسی خوبصورت لڑکے کو کافی کے لیے ہاں کہہ دیتی جس نے مجھے دعوت دی تھی، یا میں آرکٹیکا سرکل میں گلیشیئر کی تحقیق پر کام کر رہی ہوتی، یا شاید میں کوئی اولمپک تیراک ہوتی۔ کون جانتا؟ ہر گزرتے لمحے ہم نئی کائنات میں داخل ہو رہے ہوتے ہیں، اور ہم اپنی زندگیاں بدلنے کی خواہشی میں اتنا وقت ضائع کر دیتے ہیں، خود کو دوسروں پر اور اپنے ہی مختلف ممکنہ شکلوں سے موازنہ کرتے رہتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہر زندگی آسان اور مشکل ہوتی ہے، اچھائی اور برائی کا ایک امتزاج ہوتی ہے۔ مارسیلو، جوانا اور برازیلی شخص حیرت سے آنکھیں پھاڑے اس کی طرف دیکھ رہے تھے، مگر اب وہ مکمل روانی پہ جیسے زندگی میں کچھ پیٹرن ہوتے ہیں، کچھ ردھم۔ جب ہم اپنی ایک ہی زندگی میں قید ہوتے ہیں تو یہ تصور کرنا آسان ہوتا ہے کہ غم، المیے، ناکامی یا خوف ہماری زندگی کی پیداوار ہے، اور یہ کہ یہ کسی خاص طرز زندگی کا نتیجہ ہے، بجائے اس کے کہ یہ صرف ہماری زندگی کا حصہ ہو۔ میرا مطلب ہے، اگر ہمیں یہ سمجھ آ جائے،
کوئی بھی ایسا طریقہ نہیں ہے جس سے ہم ہمیشہ کے لیے غم سے محفوظ رہ سکیں، تو سب کچھ کتنا آسان ہوتا۔ غم اور خوشی ایک زندگی کا حصہ ہے، ہم انہیں کبھی بھی علیحدہ نہیں کر سکتے۔ ہاں، ان کی شدت اور مقدار مختلف ہو سکتی ہے، مگر کوئی زندگی بھی ایسی نہیں ہوتی جہاں آپ ہمیشہ مکمل خوشی میں رہیں، اور یہ سوچنا ایسا ممکن ہوتا ہے کہ محض اس زندگی میں مزید ناخوشی پیدا کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم وہ خوشی بھی کھو دیتے ہیں اس میں جو ہمارے پاس ہوتی ہے۔ مارسلو نے اس کی بات ختم ہونے کے بعد ایک سانس لیا، پھر مسکرا کر کہا، یہ ایک شاندار جواب تھا، لیکن آج رات کنسرٹ میں تم بہت خوش لگ رہی تھی جب تم نے ہاؤل کی جگہ اپنا نیا بوٹ ٹربلڈ واٹر بجایا۔ یہ بہت زبردست پیغام دے رہا تھا، جیسے کہہ رہی ہو میں مضبوط ہوں۔ ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے تم اپنے مداحوں کو بتا رہی ہو کہ تم ٹھیک ہو۔ تمہارا دورہ کیسا جا رہا ہے نورا؟ اچھا ہے۔ ہاں، میں نے بس یہی پیغام دینا چاہا تھا کہ میں اپنی زندگی جینے میں مصروف ہوں، لیکن ایک وقت کے بعد گھر کی یاد تو آتی ہے۔ کون سا گھر؟ مارسلو نے ہلکی سی چالاک مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ میرا مطلب، کیا تمہیں لندن میں زیادہ گھر جیسا محسوس ہوتا ہے، یا لاس اینجلس میں، یا امالفی کوسٹ پر؟ ایسا لگتا تھا یہ وہ زندگی ہے جہاں اس کا کاربن فٹ پرنٹ سب سے زیادہ تھا۔ میں نہیں جانتی، میں شاید لندن کہوں گی۔ مارسیلو نے گہری سانس لی، جیسے اگلا سوال پوچھنا ایک مشکل تیرنا ہو سکتا ہے۔ اس نے اپنی داڑھی کھجائی۔ لیکن ٹھیک ہے، شاید تمہارے لیے یہ مشکل ہوگا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم نے وہ فلیٹ اپنے بھائی کے ساتھ شیئر کیا تھا۔ یہ مشکل کیوں ہوگا؟ جوانا نے اپنے کاکٹیل کے اوپر سے ایک تجسس بھری نظر اس پر ڈالی۔ مارسیلو نے اس پر ہمدردانہ شفقت بھری نظر ڈالی۔ اس کی آنکھیں قدرے نم لگی۔ میرا مطلب، اس نے بیئر کا نازک سا گھونٹ لیتے ہوئے کہا، تمہارا بھائی تمہاری زندگی کا بہت بڑا حصہ تھا، بینڈ کا بہت بڑا حصہ تھا۔ یہ کتنا بھاری خوف تھا ایک چھوٹے سے لفظ میں، جیسے کوئی پتھر پانی میں گرتا چلا جائے۔ اسے یاد ہوا کہ اینکور سے پہلے راوی سے اس نے اپنے بھائی کے بارے میں پوچھا تھا۔ اسے سامعین کا رد عمل یاد آیا جب اس نے اسٹیج پر اپنے بھائی کا ذکر کیا تھا۔ وہ ابھی ادھر ہی ہے، وہ آج رات یہاں موجود تھا۔ نہیں، اس کا مطلب ہے وہ اسے محسوس کرتی ہے، جوانا نے کہا۔ سبھی اسے محسوس کرتے ہیں۔ وہ ایک مضبوط روح تھا، پریشان حال مگر مضبوط۔ یہ ایک سانیہ تھا کہ شراب، منشیات اور یہ ساری زندگی آخر کار اس کو نگل گئی۔ تم کیا کہہ رہی ہو؟ نورا نے پوچھا۔ اب وہ کسی اور زندگی کا کردار ادا نہیں کر رہی تھی، اسے واقعی حقیقت جاننے کی ضرورت تھی۔ مارسیلو نے افسوس بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ تم تو جانتی ہو ابھی صرف 2 سال ہوئے ہیں اس کی موت کو، اور اس کو اوور ڈوز۔ نورا کا سانس رک گیا۔ وہ فوراً لائبریری میں واپس نہیں پہنچی، کیونکہ یہ حقیقت اس کے اندر ابھی پوری طرح سرایت ہی نہیں کر پائی تھی کہ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے سوئٹ سے باہر نکل گئی۔ نورا! جوانا نے گھبراہٹ سے ہنستے ہوئے پکارا۔ نورا! وہ لفٹ میں داخل ہوئی اور سیدھا بار کی طرف گئی، راوی کے پاس۔ تم نے تو کہا تھا کہ جو میڈیا سے تعلقات بنا رہا ہے۔ کیا تم نے کہا تھا؟ میں نے تم سے پوچھا تھا جو کیا کر رہا ہے، اور تم نے کہا تھا وہ میڈیا کے ساتھ تعلقات بنا رہا ہے۔ راوی نے اپنی بیئر نیچے رکھی۔ وہ اسے ایک پہیلی کی طرح دیکھنے لگا۔ میں ٹھیک کہہ رہا تھا، وہ میڈیا سے تعلقات بنا رہی تھی۔ اس نے جوانا کی طرف اشارہ کیا، جو حیرت زدہ نظروں سے لفٹوں کی طرف سے آ رہی تھی۔ ہاں، تو وہ جوانا صحافیوں کے ساتھ تھی نا؟ اور نورا کو ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی دکھ اس کے دل کو اپنی مٹھی میں رکھ رہا ہے، اس کے سینے میں کہیں گھس گیا۔ اوہ نہیں، جو پھر وہ عالی شان ہوٹل بار غائب ہو گیا۔ میز، مشروبات، جوانا، مارسیلو، ساؤنڈ گانے، ہوٹل کی مہمان، راوی، باقی سب، اور وہ ماربل کا فرش، ویٹر، فانوس، پھول، سب کچھ مٹ گیا، اور سردیوں کے جنگل کی طرح اور کوئی جائے پناہ نہیں تھی۔ یہ لڑکی بھاگتی رہی۔ اس نے وہ جانا جو دباؤ بڑھتا جا رہا
رہا تھا۔ انتہا کی طرف اسے لگا اب یہ دباؤ رکے گا نہیں۔ وہ تمہارا جسم چاہتے ہیں، وہ تمہاری روح چاہتے ہیں۔ وہ جھوٹی مسکراہٹیں، راک اینڈ رول بھیڑیے تمہیں گھیر چکے ہیں۔ ایک بخار زدہ بھیڑیا تمہیں گھیر چکا ہے، ایک خواب زدہ بھیڑیا تمہیں گھیر چکا ہے۔ اب اس نے چیخنا شروع کر دیا، ہاؤل، رات کے اندھیرے میں ہاؤل، جب تک روشنی نہ آ جائے، ہاؤل، اب تمہاری باری ہے لڑنے کی، ہاؤل، سب کچھ درست کر دو، ہاؤل، تم ہمیشہ نہیں لڑ سکتے، کبھی کبھی جھکنا بھی پڑتا ہے۔ اگر تمہاری زندگی ٹھیک نہیں چل رہی تو تمہیں خود سے پوچھنا پڑے گا کیوں۔ یہ الفاظ جب اتنے چھوٹے تھے کل سے نہیں ڈراتے تھے، نہ ہی گزرے کل کا غم مناتے تھے۔ بس ہم تھے اور وقت، اب بس وقت تھا۔ ہم زندگی میں تھے، نہ کہ اس میں لباس کی آستین کی طرح گزر رہے تھے، کیونکہ ہمارے پاس وقت تھا، ہمارے پاس سانس لینے کا وقت تھا۔ برے دن آ گئے لیکن زندگی کبھی ختم نہیں ہوتی، جبکہ ابھی تو اس نے اس شہرت بھری زندگی کا آغاز ہی کیا تھا۔ جھیل چمکتی ہے، پانی برف سا ٹھنڈا رہتا ہے، ہر چمکنے والی چیز سونا بن سکتی ہے۔ خاموش کر دو موسیقی کو، ساز کو، جھوٹی مسکراہٹوں کو چھوڑو اور چاند پر چیخو، ہاؤل، رات کے اندھیرے میں ہاؤل، جب تک روشنی نہ آئے۔ دھیرے دھیرے سب کچھ مدھم ہوتا جا رہا تھا۔ محبت اور درد، مجھے یہ عمل سخت ناپسند ہے، نورا نے مسز ایلم سے کہا۔ اس کی آواز میں سچائی اور شدت تھی۔ میں چاہتی ہوں کہ یہ رک جائے۔ مسز ایلم نے شطرنج کا سفید گھوڑا ہاتھ میں تھام رکھا تھا اور اپنی چال پر غور کر رہی تھی۔ برائے کرم خاموش رہو، انہوں نے سکون سے کہا۔ نورا، تم اب ایک لائبریری میں ہو، یہاں صرف ہم دونوں ہی تو ہیں۔ یہ مسئلہ نہیں ہے، پھر بھی ایک لائبریری میں، مڈ نائٹ لائبریری میں، جیسے کسی گرجا گھر میں، تم اس لیے خاموش نہیں ہوتے کہ وہاں اور لوگ موجود ہوتے ہیں، بلکہ تم اس لیے خاموش ہوتے ہو کہ تم گرجا گھر میں ہو، اور یہی اصول ہماری لائبریری میں بھی لاگو ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، نورا نے دھیمی آواز میں کہا، مجھے یہ پسند نہیں، میں چاہتی ہوں یہ ختم ہو جائے، میں اپنی لائبریری کی رکنیت ختم کرنا چاہتی ہوں، میں اپنا لائبریری کارڈ آپ کو واپس کرنا چاہتی ہوں۔ نورا، تم ہی وہ لائبریری کارڈ ہو۔ نورا دوبارہ اپنی بات پر واپس آ گئی۔ میں چاہتی ہوں کہ یہ اب سب کچھ رک جائے۔ نہیں، تم ایسا نہیں چاہتی۔ ہاں، میں ایسا چاہتی ہوں۔ تو پھر تم نے ابھی یہاں کیوں ہو؟ کیونکہ میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ نورا، مجھ پر بھروسہ رکھو، اگر تم وہاں نہیں ہونا چاہتی تھی تو تم یہاں نہ ہوتی۔ میں نے تمہیں یہ بات شروع میں ہی بتا دی تھی۔ مجھے یہ پسند نہیں، کیونکہ یہ بہت تکلیف دہ ہے۔ یہ تکلیف دہ کیوں ہے؟ کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ ایک زندگی میں میرا بھائی مر چکا ہے۔ مسز ایلم کا چہرہ پھر سے سخت ہو گیا۔ ایک اور زندگی میں، اس کی ایک زندگی میں تم مر چکی ہو، کیا یہ اس کے لیے تکلیف دہ ہوگا؟ مجھے نہیں لگتا، وہ مجھ سے کوئی تعلق نہیں رکھتا، اس کی اپنی زندگی ہے۔ وہ مجھے مورد الزام ٹھہراتا ہے کہ اس کی زندگی ناکام رہی۔ تو یہ سب کچھ تمہارے بھائی کے بارے میں ہے؟ نہیں، یہ سب کچھ ایسا لگتا ہے کسی کو تکلیف دینے جیسا ناممکن ہے۔ کیونکہ ایسا ہی ہے تو پھر جینے کا فائدہ ہی کیا ہے؟ دیکھو، مرنے سے بھی لوگ دکھی ہوتے ہیں۔ اب بتاؤ، تم کون سی زندگی جینا چاہتی ہو؟ میں نہیں چاہتی۔ کیا؟ میں مزید کوئی کتاب نہیں چاہتی، میں مزید کوئی اور زندگی جینا نہیں چاہتی۔ مسز ایلم کا چہرہ زد پڑ گیا، بالکل ویسے ہی جیسے سالوں پہلے جب انہیں نورا کے والد کے وفات کی خبر ملی تھی۔ اچانک نورا نے اپنے پیروں کے نیچے ایک ہلکی سی لرزش محسوس کی، جیسے کوئی زلزلہ آ رہا ہو۔ وہ اور مسز ایلم جلدی سے کتابوں کی الماریوں کو تھامنے لگی، جبکہ کتابیں زمین پر گرنے لگیں، روشنی جھپکنے لگی اور پھر مکمل طور پر بجھ گئی۔ شطرنج کی میز اور مہرے زمین پر بکھر گئے۔ او نہیں، مسز ایلم نے پریشانی سے کہا۔ پھر سے نہیں، کیا ہوا؟
تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کیا ہوا نورا، یہ جگہ تمہاری وجہ سے قائم ہے اور تم ہی اس کی طاقت کا ذریعہ ہو۔ جب طاقت کا یہ منبع بگڑنے لگے تو پھر پوری لائبریری خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ نورا، تمہیں سب کچھ چھوڑنے کے سب سے غلط وقت پر ہو۔ اب تم ہار نہیں سکتی، تمہارے پاس اب بھی بہت کچھ ہے، تمہارے پاس بہت سے مواقع ہیں، تم کئی ویژن اس دنیا میں موجود ہیں۔ یاد کرو جب تم قطبی ریچھ کے سامنے تھی، یاد کرو تمہیں اس وقت جینے کی کتنی شدید خواہش تھی۔ قطبی ریچھ، یہ تمام بری یادیں کسی نہ کسی مقصد کے تحت ہیں، کیا یہ تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ نورا نے دیکھا کہ وہ پچھتاوے جن کے ساتھ وہ ساری زندگی جیتی آئی تھی بالکل فضول تھے۔ ہاں، زلزلے کی شدت اب کچھ کم ہونے لگی، مگر کتابیں ابھی بھی زمین پر بکھری ہوئی تھیں، لیکن روشنی کا نظام بحال ہو گیا تھا، مگر اب بھی کچھ لائٹیں ہلکے ہلکے جھپک رہی تھیں۔ مجھے افسوس ہے، نورا نے کہا۔ وہ کتابیں اٹھانے لگی اور انہیں واپس ترتیب دینے کی کوشش کرنے لگی۔ نہیں، مسز ایلم نے سختی سے کہا، انہیں مت چھوؤ، انہیں نیچے رکھ دو۔ معاف کیجیے اور بار بار معذرت مت کرو، اب تم میری مدد کر سکتی ہو اور یہ زیادہ محفوظ ہوگا۔ نورا نے مسز ایلم کے ساتھ مل کر شطرنج کے مہرے اٹھائے، میز کو دوبارہ سیدھا کیا اور ایک نیا کھیل ترتیب دینے لگی۔ مگر زمین پر بکھری ہوئی کتابوں کا کیا ہم انہیں وہیں چھوڑ دیں گے؟ تمہیں ان کی پرواہ کیوں ہے؟ میں تو سمجھی تھی کہ تم چاہتی ہو کہ یہ سب کچھ اب ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ مسز ایلم شاید صرف ایک یہ ذریعہ جو کائنات کی پیچیدگیوں کو ایک سادہ شکل دینے کے لیے موجود تھی، لیکن اسی لمحے وہ انسانی لگ رہی تھی۔ تمہیں ان کی پرواہ ہے کیونکہ تم سمجھتی ہو کہ یہ سب کچھ ابھی ہمیشہ کے لیے ختم نہیں ہونا چاہیے، ایک عقل مند اور اداس انسان کی طرح، انہوں نے آہستہ سے کہا۔ میں نے تم سے سخت لہجے میں بات کی، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ نہیں، سب اوکے ہے، نورا نے مدھم آواز میں جواب دیا۔ مجھے یاد ہے جب ہم اسکول کی لائبریری میں شطرنج کھیلنا شروع کرتے تھے تو تم فوراً اپنے بہترین کھلاڑیوں کو کھو دیتی تھی، مسز ایلم نے کہا۔ تم سیدھا ملکہ یا فیلوں کو آگے بڑھا دیتی تھی اور وہ فوراً مر جاتے تھے، پھر تم سمجھتی تھی کہ کھیل ختم ہو گیا کیونکہ تمہارے پاس صرف پیادے اور ایک آدھا گھوڑا رہ جاتا۔ اب آپ یہ سب کیوں کہہ رہی ہیں؟ مسز ایلم نے اپنے کارڈیگن کے ایک ڈھیلے دھاگے کو دیکھا اور اسے آستین میں چھپانے کی کوشش کی، پھر ارادہ بدل دیا اور اس دھاگے کو اسی طرح چھوڑ دیا۔ تمہیں اگر کبھی شطرنج میں کامیاب ہونا ہے تو تمہیں ایک بات سمجھنی ہوگی، بولی، جیسے نورا کے پاس اس وقت کوئی اور بڑا مسئلہ نہ ہو، اور وہ یہ بات ہے کہ کھیل اس وقت تک ختم نہیں ہوتا جب تک واقعی ختم نہ ہو جائے۔ اگر بس ایک پیادہ بھی بساط پر موجود ہے تو سمجھو کھیل ابھی باقی ہے، چاہے ایک طرف بس ایک پیادہ اور بادشاہ بچا ہو اور دوسری طرف کے پاس تمام مہرے ہوں، تب بھی کھیل جاری رہتا ہے۔ اور اگر تم ایک پیادہ ہو تو شاید ہم سب پیادے ہیں، تو یاد رکھو پیادہ سب سے جادوئی مہرہ ہوتا ہے۔ یہ چھوٹا اور معمولی لگتا ہے مگر ایسا نہیں ہے، کیونکہ پیادہ صرف پیادہ نہیں ہوتا بلکہ وہ ایک منتظر ملکہ ہوتا ہے، بس اسے کسی طرح آگے بڑھتے رہنا چاہیے، ایک خانہ، پھر دوسرا خانہ، پھر تیسرا خانہ، یہاں تک کہ وہ دوسری جانب پہنچ جائے۔ اس میں بے پناہ طاقت۔ نورا نے ارد گرد بکھری کتابوں کو گھورا۔ تو آپ کہنا چاہتی ہیں میرے پاس کھیلنے کے لیے صرف پیادے ہی ہیں؟ میں کہہ رہی ہوں جو چیز سب سے عام اور معمولی دکھائی دے رہی ہے،
وہی شاید تمہیں کامیابی کی طرف لے جائے۔ تمہیں بس آگے بڑھتے رہنا ہوگا۔ جیسے اس دن دریا میں، یاد ہے، ظاہر ہے اسے یاد تھا کہ وہ کتنی عمر کی تھی، 17 کی شاید، کیونکہ وہ اب مقابلوں میں تیراکی نہیں کرتی تھی۔ وہ ایک پریشان کن دور تھا جب اس کا باپ ہمیشہ اس سے ناراض رہتا تھا اور اس کی ماں تقریباً خاموشی والی افسردگی میں ڈوبی رہتی تھی۔ اس کا بھائی آرٹ کالج سے ویکینڈ پر گھر آیا تھا اور اپنے دوست راوی کو بیڈ فورڈ کی خوبصورتی دکھانے، جو نے دریا کے کنارے ایک ہنگامی پارٹی رکھی تھی جس میں موسیقی، شراب، بے تحاشا چرس اور ایسی لڑکیاں تھیں جو اس پر ناراض تھیں کہ جو ان میں دلچسپی نہیں رکھتا۔ نورا کو بھی بلایا گیا تھا اور اس نے ضرورت سے زیادہ پی لی تھی۔ کسی نہ کسی طرح راوی سے اس کی تیراکی کے بارے میں بات ہونے لگی۔ نورا، کیا تم دریا پار کر سکتی ہو؟ اس نے پوچھا۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں کر سکتی، کسی اور نے چیلنج کیا، اور یوں ایک لمحے کی بے وقوفی میں اس نے خود کو ثابت کرنے کی ٹھان لی۔ جب تک کہ اس کا نشے میں دھت اور بدحواس بھائی یہ سمجھ پاتا کہ وہ کیا کرنے جا رہی ہے، بہت دیر ہو چکی تھی۔ تیراکی شروع ہو چکی تھی۔ جیسے ہی اس نے اس لمحے کو یاد کیا، لائبریری اس گلیارے کے آخری سرے پر فرش پتھر سے بدل کر پانی میں تبدیل ہو گیا، اور اگر اس کے ارد گرد کتابوں کی الماریاں اپنی جگہ برقرار رہیں، مگر فرش کے نیچے سے گھاس اگنے لگی اور چھت نیلے آسمان میں بدل گئی۔ مگر اس بار جب وہ ممکنہ زندگی میں نہیں گئی اور مسز ایلم اور کتابیں اپنی جگہ موجود رہیں، وہ آدھی رات کی لائبریری میں تھی۔ آدھی یادداشت کے اندر وہ دریا میں موجود ایک لڑکی کو دیکھ رہی تھی جو وہ خود تھی، ماضی کی نورا جو پانی میں تھی، جب گرمیوں کی آخری روشنی دھیرے دھیرے اندھیرے میں تحلیل ہو رہی تھی۔ برابر فاصلہ دریا، ٹھنڈا اور تیز دھارا۔ نورا نے اپنے نوجوان خود کو دیکھتے ہوئے اپنے کندھوں اور بازوؤں میں محسوس ہونے والی تھکن کو یاد کیا، جیسے کسی نے اس پر بوجھ ڈال دیا ہو۔ اسے یاد تھا کہ اس نے پورا زور لگا لیا تھا، مگر درختوں کے سائے اپنی جگہ جوں کے توں رہے، جیسے کنارہ کبھی قریب آنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اسے یاد تھا اس نے گندا پانی نگل لیا تھا اور کنارے کی جانب دیکھتے ہوئے، جہاں وہ خود کھڑی تھی اپنے بھائی اور اس کے دوستوں کے ساتھ جو اس کے حالیہ وجود سے بے خبر تھے، وہ ایک عجیب و غریب سوچ میں کھو گئی۔ اسے ایک لفظ یاد آیا، برابر فاصلہ۔ یہ لفظ عام طور پر کسی کلاس روم کی محفوظ سائنسی فضا میں بولا جاتا تھا۔ برابر فاصلہ، ایک ایسا غیر جذباتی ریاضیاتی لفظ جو اس کے ذہن میں کہیں پھنس گیا تھا، جیسے کوئی پاگل پن کی حد تک دہرائی جانے والا منتر ہو جو اسے آگے بڑھنے پر مجبور کر رہا ہے۔ برابر فاصلہ، وہ اپنی آخری ہمت کے سہارے تقریباً وہیں ٹھہری رہی، بالکل اس مقام پر۔ برابر فاصلہ، نہ اس کنارے سے جڑی نہ اس کنارے سے۔ یہی وہ احساس تھا جو اسے ساری زندگی رہا، کہ ہمیشہ درمیان میں پھنسی ہوئی، جدوجہد کرتی ہوئی، ہاتھ پاؤں مارتی، بس زندہ رہنے کی کوشش میں، مگر یہ جانے بغیر کہ کس سمت جانا ہے، کون سا راستہ اختیار کرنا ہے، اور اسی وجہ سے اسے بعد میں پچھتانا پڑا۔ اس نے دوسرے کنارے کی طرف دیکھا جہاں کتابوں کی الماریاں شامل ہو چکی تھیں، مگر وہی پرانا بڑا سا چنار کا درخت اب بھی پانی کے اوپر یوں جھکا ہوا تھا، جیسے فکر مند والدین اپنے بچوں پر جھک کر اسے تسلی دے رہے ہوں جو اس کے پتوں میں سرگوشیاں کر رہی تھی۔ مگر تم نے انتخاب کیا تھا، مسز ایلم نے کہا، جیسے انہوں نے نورا کے تمام خرابات خیال سن لیے ہوں۔ تم زندہ رہی تھی، کسی اور کا خواب۔ زندگی ہمیشہ اداکاری ہوتی ہے، مسز ایلم نے کہا۔ جب وہ دونوں کو دیکھ رہی تھی تو اس کا بھائی کنارے سے اسے دوستوں کے ہاتھوں پیچھے کھینچا جا رہا تھا، اور پھر وہ ایک لڑکی کو دیکھ رہا تھا جس کا نام نورا تھا، جو کب کا بھول چکی تھی، جو گھبراہٹ میں ایمرجنسی کا کال ملا رہی تھی۔ تم نے اس وقت عمل کیا جب سب سے زیادہ ضروری تھا، تم نے اس کنارے تک تیر کر پہنچنے کی کوشش کی تھی۔
کیا تمہیں یاد ہے نورا، تم نے ناخنوں سے زمین کھود کر خود کو باہر نکالا، تمہاری سانسیں پھٹنے لگی تھی، تمہیں نمونیا ہو گیا، مگر تم نے دریا پار کیا تھا۔ ناممکن حالات کے باوجود تم نے اپنے اندر کچھ تو ڈھونڈ لیا تھا۔ ہاں وکٹوریا، میں کئی ہفتے بیمار رہی، میں نے اس گندے پانی کا اتنا زیادہ گھونٹ بھر لیے تھے، مگر تم زندہ رہی تھی، تمہارے پاس امید تھی۔ ہاں لیکن وہ دن بدن ختم ہو رہی تھی۔ نورا نے نیچے دیکھا جہاں گھاس واپس پتھر پر تبدیل ہو رہی تھی۔ پھر اس نے آخری بار پانی کو جھلملاتے ہوئے اور غائب ہوتے ہوئے دیکھا۔ چنار کا درخت ہوا میں تحلیل ہو گیا، اس کے بھائی اور اس کے دوستوں کے ساتھ وہ خود جو اس وقت نوجوان تھی۔ لائبریری اب بالکل ویسی نظر آ رہی تھی جیسی پہلے تھی۔ اب کتابیں اپنی جگہ واپس جا چکی تھی، روشنی کا جھپکنا بند ہو چکا تھا۔ میں کتنی بے وقوف تھی، نورا نے خود سے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ وہ تیرنا محض لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے تھا۔ میں ہمیشہ یہی سمجھتی رہی کہ جو مجھ سے بہتر ہے، میں چاہتی تھی کہ وہ مجھ سے خوش ہو جائیں۔ تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ وہ تم سے بہتر ہیں؟ کیونکہ تمہارے والدین ایسا سمجھتے تھے۔ مسز ایلم کی براہ راست بات سن کر نورا کو غصہ آیا، مگر پھر اس نے سوچا شاید وہ درست کہہ رہی تھی۔ مجھے ہمیشہ وہ کرنا پڑا جو وہ چاہتے تھے تاکہ میں انہیں متاثر کر سکوں۔ ظاہر ہے جو کوئی اپنی پریشانیاں تھیں اور وہ ان پریشانیوں کو تب تک مکمل طور پر نہیں سمجھتا تھا جبکہ مجھے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ ایک برے مرض میں مبتلا تھا۔ مگر لوگ کہتے ہیں کہ بہن بھائیوں کی رکاوٹ اصل میں والدین کی ترجیحات کے باعث ہوتی ہے، اور مجھے ہمیشہ یہی محسوس ہوا کہ میرے والدین جو کے خوابوں کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، جیسے موسیقی۔ اور ہاں، جب جو اور راوی نے فیصلہ کیا کہ وہ راک سٹار بننا چاہتے ہیں تو ماں باپ نے جو کو گٹار لے کر دیا اور ایک الیکٹرک پیانو بھی۔ بس پھر کیا ہوا؟ گٹار کا معاملہ تو اچھا رہا، جو نے اسے ملتے ہی ایک ہفتے میں اسموک آن دا واٹر بجانا سیکھ لیا تھا، مگر اسے پیانو میں دلچسپی نہیں تھی، وہ اسے اپنے کمرے میں رکھنے کے حق میں بھی نہیں تھا۔ تو تب وہ تمہارے پاس آ گیا اور وہ تمہیں مل گیا، تمہارے حصے میں۔ مسز ایلم نے کہا، جیسے یہ سوال نہیں بلکہ ایک حقیقت ہو۔ وہ جانتی تھی، ظاہر ہے وہ جانتی تھی۔ وہ تمہارے کمرے میں آ گیا اور تم نے اسے ایک دوست کی طرح خوش آمدید کہا اور پورے عزم کے ساتھ اس سے بجانا سیکھنا شروع کر دیا۔ تم نے اپنی جیب میں موجود منی پیانو سیکھنے کی اپنی پاکٹ منی کے پیانو سیکھنے کی کتابوں پر خرچ کرنا شروع کر دی کیونکہ تمہیں یہ پسند تھا، مگر ساتھ ہی شاید اس لیے کہ تم اپنے بڑے بھائی کو متاثر کرنا چاہتی تھی۔ میں نے تمہیں سب کچھ نہیں بتایا۔ مسز ایلم کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ فکر مت کرو، میں نے کتاب پڑھ لی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، میں سمجھ گئی۔ مسز ایلم نے آہستہ آہستہ آواز میں، جیسے ان کے الفاظ میں کوئی مزید گہرائی پیدا ہو، تمہیں دوسروں کی منظوری کی فکر چھوڑنی ہوگی نورا، تمہیں خود کو جینے کے لیے کسی کی اجازت درکار نہیں۔ ہاں میں سمجھ گئی، وہ واقعی سمجھ چکی تھی۔ لائبریری میں آنے کے بعد جتنی بھی زندگیاں اس نے آزمائی تھیں وہ دراصل کسی اور کے خواب تھے۔ وہ شادی شدہ زندگی میں پب چلا رہی تھی، وہ ڈین کا خواب تھا، آسٹریلیا جانے کا خواب لیزی نے دیکھا تھا، اور اس کے نہ جانے کا پچھتاوا اسے اپنی بہترین دوست کے لیے احساس جرم کی طرح تھا، نہ کہ خود کے لیے کوئی حسرت۔ تیراکی میں چیمپئن بننے کا خواب اس کے والد کا تھا، لیکن ٹھیک ہے ایسا ہی تھا۔ وہ آرکٹیکا میں دلچسپی رکھتی تھی اور گیالوجسٹ بننا چاہتی تھی، مگر یہ بھی زیادہ تر اسکول کی لائبریری میں مسز ایلم سے کی گئی بات چیت کی دین تھی۔ وہ تو ہمیشہ سے جو کا خواب تھا، شاید اس کے لیے کوئی مکمل اور کامل زندگی تھی ہی نہیں، لیکن کہیں نہ کہیں یقیناً ایک ایسی زندگی ضرور ہوگی جو جینے کے قابل ہوگی، اگر اسے کوئی
واقعی ایسی زندگی تلاش کرنی ہے جو جینے کے قابل ہو تو اسے اپنا دائرہ مزید وسیع کرنا ہوگا۔ مسز ایلم ٹھیک کہہ رہی تھیں، کھیل ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ جب تک محورے پر بساط پر موجود کوئی کھلاڑی ہار نہیں مانتا۔ اس نے اپنی کمر سیدھی کی اور مضبوطی سے کھڑی ہو گئی۔ تمہیں مزید زندگیاں چننی ہوں گی، اوپر یا نیچے کی شیلف سے۔ تم اب تک صرف سب سے واضح کتابوں کو ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ اوپری اور نچلی شیلفوں پر موجود کتابیں ان زندگیوں کے بارے میں ہیں جو تم سے تھوڑی دور ہیں، وہ زندگیاں جو تم کسی نہ کسی کائنات میں جی رہی ہو، لیکن نہ تو ان کا کبھی خواب دیکھا، نہ ان کے لیے کبھی افسوس کیا، نہ کبھی ان کے بارے میں سوچا۔ یہ وہ زندگیاں ہیں جو تم جی سکتی ہو، لیکن تم نے کبھی ان کا تصور نہیں کیا۔ تو کیا یہ ناخوشگوار زندگیاں ہو سکتی ہیں؟ آپ کی توجہ کا شکریہ۔